الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فنعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، بفضل تعالی آج ہمارا دورہ فتنہ الحاد کا 5واں روز ہے۔ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کچھ ملحدین کے اعتراضات جو وہ کرتے ہیں اسلام پہ اس کو پڑھنے کی کوشش کی اور اس کو حل کی ہے، کیونکہ ملحدین کے تمام دلائل کا رد ایک ایک سوال کا کرنا اس کے لیے کافی وقت چاہیے، جبکہ وقت تھوڑا ہے تو جو اہم اعتراضات جو عام سادہ لوگ بندہ جو ہے اس کو سمجھنے کے اندر زیادہ آسانی ہو سکتی ہے اور وہ ان کی بات کے اندر جو ہے وہ جلدی مائل نہیں ہو سکتا، تو ان اعتراضات کا جو ہم وہ جائزہ لے رہے ہیں۔ تو آج بھی اسی لحاظ سے چند باتیں آپ کے پیش گزار کروں گا کہ ملحدین جو ہیں وہ اسلام پہ حملہ آور کیسے ہوتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کیسے اپنی ناپاک کوششیں کرتے ہیں۔ جس طرح یہ عورت کو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی، جبکہ اسلام کو عورت نے آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے۔ انشاءاللہ بفضل تعالی کوشش کروں گا اگلے لیکچر کے اندر اس مسئلے کو بھی مکمل طور پہ حل کر دیں۔ تو بہرحال آج کے لیکچر کے اندر کچھ ملحدین کے اعتراضات کا ہم جائزہ لیتے ہیں، کیا ان کے آیا کہ وہ اعتراضات بنتے بھی ہیں یا نہیں بنتے، وہ جو اعتراضات اسلام پہ کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، اور اس حقیقت کی روشنی کے اندر ان کا جواب پڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ آج جو ہم نے اعتراضات کا جائزہ لینا ہے ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل فرمائی ہے قرآن مجید، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کلام کو بھیجا ہے، نازل کیا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت کہتے ہیں کہ اس وقت قرآن مجید پہ اعراب وغیرہ جو ہے وہ نہیں لگے ہوئے تھے، لیکن قرآن مجید میں بعد میں اعراب لگائے گئے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور یہ سوال بھی بنتا ہے۔ قرآن مجید جو ہے اس کا نزول ہوا ہے، جب وہ لکھا گیا ہے تو وہ عربی زبان پڑھنے والے لوگوں پہ نازل ہوا ہے، تو عربی زبان والے لوگوں کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی، اعراب کی ضرورت ہوتی ہے اجمی لوگوں کو، تو ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے بعد میں یہ قرآن مجید پر اعراب وغیرہ لگوائے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یہ پوری انسانیت کے لیے پیغام لے کے آیا ہے اور ہر ایک بندے کے لیے رشد و ہدایت ہے۔ ایک اعتراض ان کا یہ ہے، اور دوسرا اعتراض ان کا یہ ہے کہ عورت کو غلام بنا کے کیوں رکھا جاتا ہے، اسے مارا کیوں جاتا ہے، اس پہ تشدد اور ظلم کیوں کیا جاتا ہے۔ اگر عورتوں کو جس زمانہ کے اندر لونڈیاں بنایا جاتا تھا تو یہ بھی حکم ان کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے کہ عورت کو آزاد کرنے کا، غلام کو آزاد کرنے کا اجر بھی بتایا گیا ہے۔ اسلام نے تو
اگر غلام بنانے کا کہا ہے تو اسے آزاد کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ اور کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن میں اصحاب نے غلام کو آزاد کروایا ہے، غلام آزاد ہوئے ہیں۔ اور جو بھی بندہ ظلم و زیادتی اور شریعت کی حدود کو پامال کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اکثر اور بیشتر جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے یہ غلام کی آزادی کا معاملہ جو ہے یہ ضرور رکھا گیا ہے۔ ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسری بات ہے کہ عورت پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے، عورت کو مارا جاتا ہے، عورت کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اگر عورت پہ ظلم و تشدد کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے فلا تضرب الوجہ، آپ نے اس کے چہرے کے اوپر نہیں مارنا، آپ نے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ جب عورت حد سے زیادہ پامال کرنے لگ جائے اور عورت اوور ہونے لگ جائے تو شریعت کے احکام سے دور ہونے لگ جائے تو پھر خاوند کو ایک حکم یہ ہے کہ اپنا بستر ادا کر لے۔ شریعت نے حقوق دیے، حق دیے ہیں عورت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ ناقص الخلقت ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے حکم آرڈر جاری فرمایا ہے۔ اور تیسرا اعتراض یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اسلام اخلاقیات کا درس دیتا ہے، اسلام اخلاقیات کا پیغام دیتا ہے، درس دیتا ہے اخلاق کو اپناؤ۔ زندگی کے اندر بندے کا نکھار بھی ایک اخلاق کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی بنیادیں جو ہیں وہ اخلاق پہ کھڑی ہیں تو پھر آسٹریلیا، یورپ وغیرہ کے علاقوں میں تو یہ کوئی تعلیم بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں پہ یہ کوئی تعلیم نہیں ہے تو وہاں پہ میرے بھائی کوئی امن و سکون بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی زندگی کا اطمینان اور سکون بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں، بچوں کو نہیں پتا ہمارا والد کون ہے، جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، ریپ ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، حرام خوری ہو رہی ہے، بے سکونی ہے، بے چینی ہے، آئے قسم روز جو ہے وہ کئی بیماریوں نے جنم لیا ہوتا ہے اور ان بیماریوں کی وجہ سے بھی پھر پریشانیوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اخلاقیات ہی وہ درس ہے جو اسلام دیتا ہے، جو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کے جو اسلام نے ماں اور بیٹی کا حق بتایا ہے، بیوی کا حق بتایا ہے، ماں کا حق بتایا ہے، ماں اور بیٹے کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، خاوند اور بیوی کا تعلق ایسا ہو، بیٹی اور ماں کا باپ کا تعلق ایسا ہو، خاوند بیوی کا تعلق ایسا ہو۔ یہ کسی بھی شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، صرف یہ موجود ہے تو وہ اسلام کی شریعت کے اندر، اسلام کے احکامات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور ان کا ایک یہ اعتراض ہے کہ اگر اللہ تعالی ہے تو پھر اپنے وجود کو ثابت کرے، اللہ تعالی ہمیں دکھا دے، ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں آئیں گے۔ کہتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اللہ ہے، کوئی خدا ہے تو آپ ہمارے سامنے لے آئیں کوئی خدا کو، ہم اس کی بات مان لیں گے، ہمیں دکھاؤ خدا کو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے جو احکام 1400 سال پہلے ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی آنکھ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا وجود تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ دیکھ نہیں سکتا۔ وہ کیسے نہیں دیکھ سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والی بات کہ دنیا کی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی۔ اب جن چیزوں کو بندہ دیکھ نہ سکتا ہو تو کیا وہ بندہ جو ہے وہ ان چیزوں کا انکار کر دے گا؟ اب دیکھیں کہ ہم سورج کی طرف، روشنی کی طرف جو ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اپنی آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میرے بھائی اس کی بنائی ہوئی نعمت کو آپ نہیں دیکھ سکتے تو پھر اسے کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ اسی کی نعمت کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں بن دیکھے ہم بھی ایمان لے آتے ہیں۔ کبھی دھوپ کا کوئی وزن دیکھا ہے؟ دھوپ نظر آتی ہے تو کبھی بندے کو محسوس بھی ہوتی ہے، کبھی آپ نے کوئی وزن کیا ہو اس کا، نہیں وزن نہیں ہو سکتا۔ ہوا ہمیں محسوس ہوتی ہے، کبھی ہوا دیکھی ہے؟ اگر ہم نے ہوا دیکھی نہیں محسوس کرتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لے آتے ہیں۔ اگر ہم نے سایہ دیکھا ہے، ہم سائے میں چلنا پسند کرتے ہیں، بیٹھنا پسند کرتے ہیں،
تو ہم اگر اس پہ ایمان لے آتے ہیں بن دیکھے، ہمارے سر کے اندر دارد تو ہم نے دارد دیکھا ہی نہیں ہے، ہمارے جسم میں دارد تو ہم نے دارد دیکھا ہی نہیں ہے، ہمیں بخار ہو ہم نے بخار دیکھا ہی نہیں ہے، کسی بھی جسم کے حصے میں کوئی پین وغیرہ ہو ہم نے دیکھی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہے، کبھی کسی نے کہا ہو کہ میں نے ٹینشن دیکھی ہے۔ اب ٹینشن کو دیکھے بغیر ہم ٹینشن پہ ایمان لائیں کہ ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، غم ہوتی ہے، کبھی خوشی دیکھی ہے، کبھی غم دیکھا ہے؟ جب ایک خوشی اور غم کو نہیں دیکھ سکتے، جب سائے اور دھوپ کو نہیں دیکھ سکتے، جب ہوا کو نہیں دیکھ سکتے، جب روشنی کو ہم محسوس تو کرتے ہیں، ہم روشنی کو دیکھتے بھی ہیں، جب ہم اس کا وزن نہیں کر سکتے، ہم ان چیزوں پہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھی میرے بھائی بن دیکھے ہی ایمان لانا ہوگا۔ اور ملحدین کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کہاں ہے؟ اللہ اپنا وجود ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود، جب اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس کے وجود تک پہنچنا کیسے رسائی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کسی نے آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کسی نے دیکھا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج سے روزانہ نکلتا ہے، روزانہ غروب ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے، چاند چلا جاتا ہے، یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، دن تبدیل ہوتے ہیں، راتیں تبدیل ہوتی ہیں، یہ دھوپ کے جانے کے بعد پھر رات ہو جاتی ہے، رات کے بعد پھر سویرا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمینوں کے اندر جو پہاڑ گاڑے ہیں وہ ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہیں تاکہ زمین ہلے نہ، زمین لرزے نہ۔ کیا یہ اس کی قدرت نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے کہ میں نے اس کی حفاظت لی ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کے لیے میں کہتا ہوں یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ آج تک کئی ظالم قسم کے، جابر قسم کے لوگ ضرور آئے ہیں جنہوں نے قرآن مجید میں تعریف کرنا چاہیے لیکن انہیں یہ جرت تک نہ ہو سکی کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کیا، ایک قرآن مجید کا کوئی لفظ ہی بنا سکیں جس طرح قرآن مجید کا ہے۔ تو یہ کوئی بھی لفظ نہ بنا سکے۔ تو یہ بات قرآن مجید کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور قرآن مجید بھی یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے جس نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں پہ کھڑا کیا ہے، کیا یہ اس کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، کیا یہ اس کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ زمین کے اندر سے معدنیات، پٹرول، گیس، یہ تمام چیزیں جو ہمیں استعمال کرتے ہیں، مٹی کا تیل وغیرہ اور تمام خورد و نوش کی چیزیں اور بھی کئی ذخیرے کی چیزیں ہم جو دیکھتے ہیں، ہم زمین سے نکالتے اور مستفید ہوتے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ جس نے آج تک پیٹرول کو ختم نہیں ہونے دیا، جس نے آج تک پانی کو ختم نہیں ہونے دیا، جس نے آج تک سورج کی روشنی کو بے نور نہیں ہونے دیا، جس نے آج تک چاند کی روشنی سے مٹھاس نہیں چھینی، کیا یہ اس کی قدرت نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، وہ صرف محض اپنے آپ کو اسلام کے دائرے سے نکالنے کے لیے اس بات کا اقرار کرتے اور اس بات کا پرچار کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو خدا نے اپنا پیغام جو ہے وہ صرف اہل عرب کی طرف کیوں بھیجا ہے، باقیوں کی طرف کیوں نہیں بھیجا؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کی طرف پیغام صرف ان کی طرف نہیں بھیجا بلکہ نبی ان میں بنا کے بھیجا ہے، اور پیغام پوری کائنات کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ پوری کائنات کے لیے شریعت موجود ہے، احکامات موجود ہیں، نبی ان میں سے ہے، لیکن احکامات، دین، شریعت، دین کا پرچار یہ کہاں پہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے جو بنایا ہے، یہ رسول کو پوری دنیا کے لیے، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور
آگے کہتے ہیں ایک اعتراض کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو چھپاتا کیوں ہے؟ اگر آپ ہمیں خدا دکھا دیں تو ہم آپ کے خدا اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو دیکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی صفت ہوتی ہے کہ ہم ان کو بغیر دیکھیں ایمان لے آتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ظاہری جو ہم دیکھتے ہیں، ہم اب یہ ظاہری موبائل کو دیکھتے ہیں، چلاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ظاہری طور پہ دیکھتے ہیں۔ ہم اب اس کے باطن کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کے سگنل کیسے آ رہے ہیں، اس کے میسج جو ہیں وہ کیسے کنورٹ ہو رہے ہیں، یہ پیغام کس طرح کنورٹ ہو رہا ہے، کیسے کیسے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے پیغامات ہمیں موبائل میں یہ پائے جا رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم دنیا کے کسی کنارے کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ باطن کو دکھا رہا ہے۔ باطن چیزیں اگر ہم اس کو کھولے نا، آف کر کے رکھتے ہیں، پاور آف کر دیں تو یہ ہمیں کیسے دکھائے گا؟ یہ بیکار ہے۔ صرف ظاہری طور پہ موبائل ہوگا، اس کے باطن کے اندر اس وقت ہوگا جب اسے آن کریں گے، جب ہم اسے دیکھیں گے، جب ہم اسے پرکھیں گے۔ جب ہم اس کے آف کر کے رکھ دیں گے تو پھر ہم اسے کیسے چلا سکیں گے؟ اگر کوئی ایسا موبائل جو چلنا ہی نہیں چاہتا، خراب ہو گیا ہے، تو ہم اسے چلانا چاہیں تو ہم اسے چلا بھی نہیں سکتے۔ یعنی کہ بات سمجھانی یہ ہے کہ ایک چیز کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک چیز کا باطن ہوتا ہے۔ ہمارا ظاہری وجود ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دل بھی ہے، پھیپھڑے بھی ہے، زبان بھی ہے، ہونٹ بھی ہے، نوز بھی ہے، آئیز بھی ہیں اور ایئرز بھی ہیں، یہ ہم تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے تمام وجود کو دیکھتے ہیں ظاہری طور پہ، ہم کہتے ہیں یار ظاہری طور پہ دیکھا ہے یہ ہاتھ ہے، اب اس کے باطن کے اندر کیا ہے ہمیں نہیں پتا، باطن کے اندر کون کون سی رگ کیسے کیسے کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور کیا کیا نظام ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں کوئی سائنس نے تحقیق کی ہے تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی بھی نہیں تحقیق آ جاتی ہے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جانتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں جن کے باطن پہ ایمان لاتے ہیں، جس طرح میں نے بات بھی کی ہے کہ ہم ہوا کو دیکھتے نہیں ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، باطن پہ ایمان لے ہیں۔ ظاہری طور پہ ہم اسے دیکھ تو نہیں سکتے، ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، ہم نے کبھی اس کو چھوا نہیں ہے، ہم نے کبھی محسوس، ہم نے کبھی جو ہے وہ اس کا وزن نہیں کیا، وزن نہیں کیا، کتنی جگہ گھیرتی ہے، جس طرح ہر چیز جو ہے وہ جگہ گھیرتی اور وزن رکھتی ہے تو روشنی تو نہیں رکھتی، اسی طرح سایہ ہے، اسی طرح تکلیف ہے، جسم کی آواز ہے، خوشبو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان پہ اگر ہم ظاہری طور پہ بغیر دیکھے باطن پہ ہم ایمان لاتے ہیں، خوشی غمی پہ ہم جو ہے وہ عقل کہتے ہیں، عقل ہے، درد ہے، خوشبو ہے، یہ تمام چیزیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور گریوٹی ہے، جو ہم نے بغیر دیکھے ہم ان تمام چیزوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ بھی بن دیکھے اور بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئیں۔ اگر ہم اچھی زندگی گزار کر گئے تو ہمیں شرمندگی نہ ہوگی۔ دو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا ماننا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو خدا مان لیں اور اس کی شریعت پہ عمل کر لیں، اگر خدا نہ مانے لیکن اس کی شریعت پہ عمل کر لیں، مثال کے طور پہ اگر ملحدانہ عقیدے کے مطابق خدا نہیں ہے لیکن اچھے اعمال کر لیں، اچھے اعمال کر لیں تو قیامت والے دن پھر خدا کے پاس جانا ہے، وہ احکام جو بتائے گئے ہیں ان پہ عمل کر لیں تو پھر دنیا بہتر آخرت بہتر۔ اگر خدا کو مان لیں تو پھر بھی عمل کر لیں تو اس سے بھی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ تو آگے یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے جو عرب سے باہر پیدا ہوئے ہیں، صرف اس لیے آگ میں جائیں گے کہ خدا کا پیغام ان تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ ایک ایک بات جو ہے وہ شریعت اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا دیا ہے، پیغام پہنچا دی ہے، اور آج یہ کہنا کہ پیغام نہیں پہنچتا، دعوت نہیں پہنچتی، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ آج سوشل میڈیا دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہے، لوگ نیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، لوگ گوگل کا استعمال کر رہے ہیں، گوگل پہ اسلامک کے نام سے ویب سائٹس بھی قائم کی گئی ہیں، گوگل پہ اور یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ پہ لوگ اسلام کی دعوت نشر کرتے ہیں، اور جنہیں تحقیق کرنے کا جستجو ہو جائے وہ اس پہ بارے میں تحقیق بھی کرتے ہیں، جانچ پڑتال بھی کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہا ہے کہ ہم تک پیغام نہیں پہنچا، یہ میرے خیال گزرنے کا تھا۔ تو آگے اعتراض یہ ہے کہ خدا کو پتا تھا کہ
کہ عیسائی اور یہودی اس کے کلام کو خراب کریں گے تو یہودی اور عیسائیوں کا کیا قصور ہے؟ تو اب ان کے جو کتابچے میں تحریف ہو چکی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب کے یہودیوں کا کیا قصور ہے، عیسائیوں کا کیا قصور ہے کہ وہ تحریف شدہ عمل کر رہے ہیں، کتاب پہ عمل کر رہے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ یاد رکھیں اسلام کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کچھ بد نصیب ایسے تھے کہ جنہوں نے رد و بدل اسلام میں کرنے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، نہیں کر سکے، لیکن حدیث میں بعض قسم کی ایسی حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوب کی گئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ مسجد میں گئے اور وہ گٹھلیوں پر لوگ جو ہے وہ کچھ پڑھ رہے تھے، فرمایا کہ ابھی تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی بدعت کو شروع کر لیا ہے۔ یعنی کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر تحریفات یہ ہوتی چلی آ رہی ہیں، جس طرح یہ تحریف ہوئی ہے اسی طرح عیسائیت اور یہودیت میں بھی تحریف ہوئی ہے، اور ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کیا کیا تحریفات ہوئی ہیں۔ آج تحقیق کا جستجو کا مادہ ہے لوگوں کے اندر، تو یہ بات بھی، یہ اعتراض بھی فضول ہے۔ اور آگے اعتراض یہ ہے کہ اگر اسلام میں تبدیلی نہیں ہوئی اور ہر فرقہ اپنا قرآن کیوں بنایا ہوا ہے، ہر فرقے نے اپنے قرآن بنا کے اپنی شریعت کیوں بنائی ہوئی ہے؟ یاد رکھیں کہ ہر بندے کی جو یہ کہا ہے کہ ہر مذہب کی جو ہے انہوں نے اپنا قرآن بنایا ہوا ہے، یہ نہایت غلط بات ہے۔ ہر مذہب نے اپنا قرآن نہیں بنایا، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر مذہب نے اپنی تفسیر بنائی ہے۔ ہاں، اگر تم سکول کی تعلیم کے لیے 15 سال تم لگا دیتے ہو سکول کی تعلیم کے لیے، تو حدیث کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ حدیث کی تعلیم کے لیے تم نے کیا کمایا ہے اور کتنی کو تم نے اسلام کے لیے محنت کی ہے؟ یہ بات کہنا کہ ہر فرقے کا اپنا قرآن ہے، یہ بات غلط ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں ہے، قرآن کو سیکھنا جو ہے وہ آسان ہے، ہر فرقے والے نے اس قرآن کو سمجھا سکھا ہے، تو آپ بھی اس قرآن کو سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن سہل ہے، آسان ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ نے جو کہا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر انسانوں کو بنایا ہے تو انسانوں کو مشکلات میں شکار کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ محنت کرنے کے بعد تم دعا نہ کرو، یا دعا کرنے کے بعد تم محنت نہ کرو۔ اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے دعا نہیں کرتا، پھر بھی اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی۔ دعا کرتا ہے محنت نہیں کرتا، پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے لازم اور ملزوم قرار دی ہیں، تو ان پہ ایمان لانا، ان کو ماننا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان باتوں کا انکار کریں گے تو یقین جانیں گے کہ آپ شریعت اسلامیہ کے احکامات کا جو ہے وہ انکار کر دیں گے۔ تو یہ باتیں تھی، یہ کچھ اعتراضات تھے جو مولدانہ سوچ کے مطابق جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں۔ تو تقریباً جو اہم ان کے اعتراضات تھے، ہم نے ان کے جوابات دینے کی بفضل تعالیٰ کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی محنت کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اگر آپ کو ابھی بھی کوئی بھی ملحدانہ، کوئی بھی ملحد سوال کرتا ہے تو آپ کے پاس یہ اعتراضات، ان کا حل جو ہے وہ آپ کے پاس 24 گھنٹے جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی چیز آپ کو اس طرح سے سمجھ نہیں آتی یا آپ کوئی بہتر مشورہ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کے اندر جو ہے وہ ضرور دیں، تاکہ ہم اسے آئندہ سالوں میں، آئندہ لیکچرز کے اندر ہم اسے مزید مستفید کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور میرا حبیب ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔